کیا صوبے میں خاص مقصد کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ قیادت لائی جا رہی ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شیف چودھری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایسی قیادت لائی جائے جو ریاست کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ریاست انتہائی مضبوط ہے، اسٹیبلشمنٹ ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ریاست انتہائی مضبوط ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیاسی خلل کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ سیاسی شعبہ بازی کی وجہ سے یہ لڑائی رک جائے؟ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج کی نہیں، ساری قوم کی جنگ ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ صوبائی حکومت افغانستان سے بھیک مانگنے کی بجائے عوام کی خود حفاظت کرے گی۔ پاکستان زندہ باد رہے گا، خیبر پختونخوا زندہ باد رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سبب سیاسی و مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور میں نیوز کانفرنس۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کو موقع دیا گیا۔ کیا آج دہشت گردوں سے بات چیت کی آواز نہیں آتی؟ آج کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہ کریں، بات چیت کریں؟ کون فرد واحد کہہ رہا ہے کہ وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو؟ کون سا شخص ہے جو ہمیشہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی گارنٹی کا کابل دے گا؟ پہلے وہ ریاست کا حصہ تھے، اب نہیں ہے۔ اس گمراہ کن اور مجرمانہ سوچ کی قیمت فوج اور عوام ادا کرے گی۔ اس نے بات چیت کی ہے کہ کیا حل نکلا؟ دوحہ معاہدہ کا بھی نتیجہ دیکھ لیا۔ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ بھارت کے حملے کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ بھارت سے بات کر لیں؟ کیا خارجی نور ولی اور ان کے جتھے سے بات کر لیں جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے؟ کابل میں حملے پر ترجمان پاک فوج سے سوال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں اور کریں گے۔ افغان حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شیف چودھری نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے میں سرحد پار سے در اندازی اہم وجہ ہے۔ افغانستان بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا بیس کیمپ بنا ہوا ہے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی پر 2014 اور 2021 کے نیشنل ایکشن پلان میں اتفاق ہوا تھا۔ اب اس کی مخالفت اور اس پر سیاست کیوں کی جا رہی ہے؟ افغانستان کا بارڈر دنیا کا واحد بارڈر ہے جہاں صرف ہماری طرف سے سیکورٹی ہوتی ہے، دوسری طرف سے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے۔ فوج کا قانونی طریقہ کار بہت منصفانہ ہے۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ انصاف کی تمام ضروریات پوری ہونی چاہیے تاکہ سوال نہ اٹھے۔ کورٹ مارشل میں دفاع کا پورا موقع دیا جاتا ہے، تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں، سول وکیل کی اجازت ہوتی ہے، ہمیں کسی تاخیر کی پریشانی نہیں، ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ کورٹ مارشل کا عمل جاری ہے جس کا منطقی انجام ہوگا۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سرکاری تعلق کو سیاسی اور ذاتی بنایا۔ احتجاج کے باعث لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں راستے بند، بیشتر نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی گئی۔ صوبائی حکومت کا آج بھی پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ لاہور میں میٹرو، اورنج لائن ٹرین سروسز بھی بند۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایل ایل بی کے امتحانات ملتوی۔ مریض کے گجرات، جہلم اور پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں جی ٹی بند کر دی گئی۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے بھی بند۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ جلسے، جلوس، دھرنوں میں پابندی عائد کر دی گئی۔ جڑواں شہروں میں راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ ریڈ زون، ڈی چوک، نادرا چوک کو کنٹینر لگا کر مکمل بند کر دیا گیا۔ میٹرو بس سروس بھی بند۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمین گنڈاپور کا استعفیٰ تاحال منظور نہ ہو سکا۔ لیمین وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی کر کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے ہیں۔ اسٹاف اور سیکورٹی اہلکاروں نے لیمین کو نیک تمناؤں کے ساتھ پشاور سے رخصت کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دعویٰ کیا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو استعفیٰ موصول ہو گیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی تردید، کہتے ہیں کہ میرے پاس وزیر اعلیٰ کا باضابطہ کوئی استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت کا فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس، آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی سے متعلق خبریں دم توڑ گئیں، حتمی فیصلہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری مشاورت سے کریں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پر غور۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پاک فوج کے ترجمان کا اعلان۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد سیف چودھری کا کہنا ہے کہ جو کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت خارجیوں کی مدد کر رہا وہ خود انہیں حوالے کر دے یا ریاست کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کام کرے، ورنہ خارجیوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، ایک گھر سے سیکورٹی فورس اور پولیس پر حملہ کیا جاتا ہے، کیا اس پر جوابی کارروائی کو کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ گھر میں اسلحے کے ذخیرے رکھنا کیا سہولت کاری نہیں؟ کولیٹرل ڈیمیج نہیں، صرف دہشت گرد ہیں اور ان کے سہولت کار۔ سیاسی حکومت سہولت کار کو پیسے دے کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہے۔ ان کی سیاست اس ابہام سے پنپ رہی ہے۔ جھوٹ و غلاظت سے بھری سیاست سے خود کو دور کرنا ہوگا۔ حکومت کی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی پر سیاست کی جاتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد سیف چودھری کا کہنا ہے کہ جب سیاستدان اور حکمران گورننس پر توجہ نہیں دے گا، سیاست و تفریق پر توجہ دے گا تو خرابی رہے گی۔ خیبر پختونخوا کی نسبت پنجاب اور سندھ میں دہشت گردی کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گورننس قائم ہے، سیکورٹی ادارے اور پولیس اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو سیاسی شعبدہ بازی کرتے ہیں ان سے سوال پوچھیں، ان کا گریبان پکڑیں کہ وہ دہشت گردی کی کیوں حمایت کر رہے ہیں، ان کا بیانیہ کیوں بنا رہے ہیں۔ کیا خیبر پختونخوا میں کرپشن اور گورننس ایشو نہیں ہے؟ آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سارا دن دہشت گردی پر بات ہوتی ہے۔ اسمگلنگ بند نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ اسلحہ اور دہشت گرد آئیں گے۔ ریاست کہتی ہے کہ افغان شہریوں کو واپس بھیجیں گے تو آپ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ آپ کے اربوں روپے کے مفاد وابستہ ہیں۔ ضم اضلاع کے لیے صوبائی حکومت کو کئی 100 ارب روپے دیے گئے، کیا وہ درست خرچ ہوئے؟ ایک ٹھیکیدار سے 40 ارب کرپشن نکلتی ہے، اس پر سوال نہیں ہوتا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلے کا نیا ریکارڈ قائم۔ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن اجلاس میں اہم فیصلے۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 48 نئی بسوں کی فراہمی۔ بچوں، اساتذہ اور سٹاف کے لیے یونیفارم اور ڈیزائن کی بھی منظوری دے دی گئی۔ دنیا بھر میں بہترین ماہر آٹزم کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اسکول کے لیے جامع فنکشنل گرین نصاب تیار۔ کمیونیکیشن، لینگویج، لائف سکلز، اسلامی اخلاق کی تعلیم، ٹیکنالوجی، جسمانی تعلیم اور سماجیات شامل ہیں۔ اوپن جم، واکنگ ٹریک، سینسری گارڈن اور ساؤتھ تھراپی سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ 3 سے 16 سال تک بچوں کو داخلہ دیا جائے گا۔ بچوں کی سکلز اور حفاظت کے لیے CCTV کیمرے بھی نصب